اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد. ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں. ہم زندہ و بیدار ہیں مردار نہیں. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم لي النبيون. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ مجلس جیسا کہ ہمارے مولانا نے فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس لیے دل کی محبت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. ہمارے اوپر ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. ان حقوق کی ادائیگی کا ایک ادنا راستہ یہ ہے کہ جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے نام آئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. یہ ایک ادنا سا طریقہ ہے حضور کے حقوق کی ادائیگی، ورنہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چھوٹا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے. محترم حضرات، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. دیکھیے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں دی اور ہر نعمت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اونچا نیچا بنایا، چھوٹا اور بڑا بنایا. دنیا میں مال کی نعمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دیتے ہیں، کسی کو مال کم دیتے ہیں، کسی کو مال کے اعتبار سے بڑا بناتے ہیں، کسی کو مال کے اعتبار سے کم بناتے ہیں. دنیا میں اللہ کی ایک نعمت ہے سکون، اطمینان. اس نعمت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. تو دنیا کی ہر نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس میں بڑا بناتے ہیں اور کسی کو چھوٹا بناتے ہیں. یہ انسان کی مرضی پر نہیں ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں بڑا خود بخود بن جائے اور کسی کو اپنے سے چھوٹا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. دنیاوی زندگی کو ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو زیادہ عزت والا بنایا ہے، کسی کو کم عزت والا بنایا ہے، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے، کسی کو کرسی دی، کسی کو جو ہے زمین عطا کی. یہ ہماری تقسیم ہے. اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہے نبوت اور رسالت کی.
نبوت اور رسالت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو نبی بناتے ہیں، بعض بندوں کو رسول بناتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ ہر انسان کے پاس اللہ کے پاس سے احکام نہیں آ سکتے، لہذا ضروری ہے کہ اللہ اور اس بندوں کے درمیان کوئی واسطہ ہو۔ اب وہ واسطہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا تو یہ بھی بات نہیں بننے والے، انسان کے فرشتہ اپنی شکل میں آئے گا تو بھی بات نہیں بننے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ بنایا ہے انسانوں ہی کو بنایا ہے، جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، اس کے قریب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان بندوں پر، ان انسانوں کے اوپر اپنے احکام نازل فرماتے ہیں، اپنے مرضی کی چیزیں، اپنی نامرضی کی چیزیں احکام وہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر ان کے واسطے سے بندوں تک پہنچتی ہیں۔ تو وہ انسان جو بندوں اور اللہ کے درمیان واسطے ہوتے ہیں ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں احکام عطا فرماتے ہیں، تو وہ نبی اور رسول اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ نبی بنایا جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نعمت میں بھی ہم نے کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے۔ نبی اور رسول بننے کی جو نعمت ہے اس میں بھی سب نبی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک رتبے کے نہیں ہیں، ایک مرتبے کے نہیں ہیں۔ نبیوں کا مرتبہ اور مقام ہر ایک نبی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت قرآن پاک کی آیت میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو فضیلت دی ہے، بڑا بنایا ہے، اور بعض رسولوں کو ہم چھوٹا بناتے ہیں۔ چنانچہ کوئی نبی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی نبی اتنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے 2-4 افراد ہوتے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ملک کی طرف بھیجا، کسی کو ایک شہر کی طرف بھیجا، کسی کو ایک بستی کی طرف بھیجا، چونکہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بڑا بناتے ہیں، کسی کو چھوٹا بناتے ہیں۔ 2 مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ایک مثال یہ بیان اللہ نے فرمائی کہ نبیوں میں سے بعض نبی وہ ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ڈائریکٹ بات کی۔ دیکھا تو نہیں انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ڈائریکٹ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ایک فضیلت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے بڑا بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی نشانیاں دی، معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے طاقت پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرماتے تھے، طاقت پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، جس کے پر پھونکتے وہ بیمار اچھا ہو جاتا تھا، جس مردے پر پھونکتے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑا بنایا۔ تو نبوت اور رسالت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو بڑا بناتے ہیں اور کسی نبی کو چھوٹا بناتے ہیں۔ ہمارا سینہ فخر سے تن جانا چاہیے، ہم فخر سے ہمارا سر اونچا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو سب سے بڑا نبی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا بنایا ہے، سب سے بڑا بندہ ہے، سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، اور سب سے بڑے انسان بھی ہیں۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔
ویسے بڑے انسان کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو محشر سجائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا حساب و کتاب دینے کے لیے۔ کسی شاعر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو محشر کا سجانا ہے، یہ انسان کے حساب و کتاب لینے کے لیے ایک تو شکل ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، لیکن وہ شاعر کہتا ہے کہ محشر تو بہانہ ہے آپ کی شان جتانے کا، کہ محشر یعنی قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سجائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے۔ ہم نے اذان کے بعد کی دعا سیکھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائی۔ وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، یعنی وہ مقام عطا فرمائیں گے جہاں تک آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ پایا۔ کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جس مقام کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ مقام آپ عطا فرمائیے۔ مقام محمود ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے اندر بہت اونچی شان والا اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہوگا کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، انسان پریشان ہوں گے، سورج نیچے ہوگا، زمین تپتی ہوگی، انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، تو تمام انسانوں کے اندر یہ ہلچل مچی ہوگی کہ اللہ جو کچھ ہونا ہے ہو، ہمارے اعمال کے حساب سے جنت میں جانا ہو، جنت کا فیصلہ ہو، جہنم میں جانا، جہنم کا فیصلہ ہو، لیکن حساب و کتاب تو شروع ہو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام آپس میں گفتگو کریں گے کہ اللہ سے کہا جائے کہ اللہ حساب تو شروع کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہمت نہیں ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمت نہیں ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہمت نہیں ہوگی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی قسم کے نبی۔ بخاری شریف میں ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، اجازت ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، یہ جلال والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ سے عرض کرنے کا کہ اللہ سے حساب کتاب شروع ہو۔ سب کے سب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے کہ آپ جا کر سفارش کیجئے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ حساب شروع کر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ وہ الفاظ تعریف کے مجھے آج بھی یاد نہیں ہے، آج یاد نہیں کہ میں کن الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا۔ بڑی دیر گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ گزارش کیجئے کہ آپ کی ہر گزارش مانی جائے گی، اشفع تشفع، اور آپ جس کے متعلق سفارش کریں گے ہم آپ کی سفارش قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش رکھیں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام عطا فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر سفارش کرے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام اللہ نے عطا فرمایا اسے کہتے ہیں مقام محمود۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیں گے۔ آپ جس کے بارے میں سفارش کریں گے چاہے اس کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کی وجہ سے وہ آدمی جہنم سے چھوٹ کر جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے امت کو جام کوثر حوض کا پانی پلایا جائے گا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو آدمی ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے وہ کبھی زندگی بھر پیاسا نہیں ہو سکتا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن میں پورے انسانیت کا سردار بنوں گا اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں فخر نہیں کر رہا اس بات پر. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخر، یہ بھی کوئی فخر کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت مجھے دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا جو سب سے بڑی فضیلت والا اگر کسی انسان کو بنایا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک ایسا رسول نہیں آیا، آج تک ایسا نبی نہیں آیا، اور آج تک ایسا انسان نہیں آیا. یہ ایسا انسان ہے جس کے اوپر انسانیت کو فخر ہے کہ میرے اندر ایسا انسان آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمال والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبیوں والا کوئی انسان آج تک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی خوبیاں ہر نبی کو الگ الگ دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ دی. اس لیے شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نبیوں کو الگ الگ معجزے، کمالات اور فضیلتیں دی تھی، وہ تمام فضیلتیں اور کمالات ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی. ایسی فضیلت والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی امت میں ہم اور آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں سب سے بڑا بنایا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے. تو کس اعتبار سے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑا بنایا. یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو نہیں دی، مجھے دی. 6 کمالات ایسے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو محروم رکھا، اللہ نے وہ کمالات، وہ خوبیاں 6 مجھے دی. کیا دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعطیت جوامع الکلم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے بات چھوٹی ہو، اس کا مطلب سمندر جیسا ہو. بات چھوٹی ہو اور اس کا مطلب سمندر جیسا ہو. چھوٹی چھوٹی بات میں انسان بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی بات چھوٹی ہے لیکن بہت اس کے اندر مطلب گہرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں عطا فرمائی. اللہ کے رسول ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، کسی ایک بات کے اوپر مصنفین نے، محدثین نے اور مسلمان علماء نے صرف ایک بات پر کتابیں لکھ دی ہیں. حضور کی بات اتنی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئی. سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کتنا بڑا ہے کہ حضور کی بات چھوٹی ہے اور اس کی شرح کے اندر پوری کتابیں لکھ دی. ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے. قصاص کا حکم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، مار دیتا ہے، مار ڈالتا ہے، تو اسلامی حکم یہ ہے کہ بدلے میں اس کو مار دیا جائے. قاتل کو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے. اس حکم کو قصاص کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کے حکم میں تمہاری زندگی ہے. جملہ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے. اب اس کے اوپر مصنفین نے، مفسرین نے صفحات کے صفحات کالے کر دیے اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. اور یہ چھوٹی سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو سب سے پہلی جو خوبی ہے، فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں. یعنی چھوٹی بات ہوتی ہے اور اس کے مطلب بہت گہرے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری چیز جو اللہ نے مجھے دی ہے،
دوسرے نبیوں علیہ السلام کو نہیں دی. نصرت بالرعب، میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی گئی ہے دشمنوں کے دل میں ڈر ڈال کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تھے تو لڑائی سے زیادہ دشمنوں کے دلوں میں خوف ہوتا تھا حضور کا. آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال ہے 23 میں سے 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، جس کے اندر ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی. 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں، اس کے اندر بہت ساری لڑائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے کی. اور ان لڑائیوں میں مجموعی تعداد نکالی جائے سامنے والوں کے مرنے والوں کی، کافروں کے مرنے والوں کی تعداد نکالی جائے 300 سے زیادہ نہیں ہوتے، 300 سے زیادہ نہیں ہوتے. لیکن تمام لڑائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فتح عطا فرمائی، جیت عطا فرمائی. اس کے پیچھے کار فرما ہے، اس کے پیچھے سبب ہے وہ حضور کا رعب، حضور کا ڈر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ حضور کے اوپر اللہ نے ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ وہ اس رعب کی وجہ سے دشمن ڈر جائے گا. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر واقعہ لکھا تھا کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا عراشی نام کا، وہاں سے ایک آدمی آیا مکہ مکرمہ. حضور جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اونٹ لے کر آیا خریدنے بیچنے کے لیے. اتفاق سے وہ اونٹ پسند آیا ابو جہل کو. ابو جہل نے وہ اونٹ خریدا، پیسے نہیں دیے اس کو، اور اپنے مکہ کے اندر اپنی سرداری کا دوست جمع کر اس کو جو پیسے دینے کے لیے ٹال رہا تھا. اب وہ بیچارہ پردیسی پریشان ہو گیا، مکہ کی گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے روتے روتے کہ کوئی میری مدد کرے. گھومتے گھامتے وہ خانہ کعبہ کے اندر آیا، بہت سارے کافر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے پوچھا کہ بھائی کوئی ہے میرے مکہ میں میری مدد کرنے والا؟ کہ ابو جہل نے میرا اونٹ تو لے لیا لیکن مجھے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. وہ جو بیٹھے کافر تھے ان کو مستی یہ سوجی کہ انہوں نے دیکھا کہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو مستی یہ سوجی کہ جا کر ان کا حوالہ دیا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ تیرے کو اپنا حق دلائیں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ابو جہل کے پاس حضور جائیں گے، وہاں جا کر حضور کی بے عزتی ہوگی. تو وہ آدمی حضور کے پاس پہنچا، اس نے اپنا دعویٰ رکھا اور کہا کہ ابو جہل نے میرا اونٹ لیا ہے، پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. تو حضور بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑے. اس ابو جہل کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہ لوگ پیچھے ہی تھے، دیکھ رہے تھے کہ حضور کے ساتھ ابو جہل کرتا کیا ہے. چھپ کر دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی ابو جہل کے چہرے کے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا، اور کہا کہ بھتیجے بتائیے کیا ہے. تو حضور نے کہا کہ بھائی اس آدمی کے پیسے دے دو. ٹھیک ہے ابھی لا کر دیتا ہوں. گیا 2 منٹ کے اندر جا کر گھر سے پیسے لے کر اس آدمی کے ہاتھ میں دیا. اب یہ واقعہ ہونے کے بعد ابو جہل خانہ کعبہ پہنچا. خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد اب لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو بڑی بڑی مارتا تھا ڈینگے، حضور کو ایسا کریں گے، حضور کو ایسا کریں گے. ہم نے تو دیکھا کہ حضور کو دیکھتے ہی تیرے چہرے کے اوپر رنگ ختم، تیرے چہرے کا رنگ ختم ہو گیا، پسینہ چھوڑ گیا تیرے چہرے کو. تو وہ کہنے لگا کہ دراصل ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو میں نے اس کا خریدا تھا منہ پھاڑ کر کھڑا ہوا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں حضور کی بات کا انکار کروں گا تو فوراً مجھے میرے سر کوئی چبا جائے گا، اس لیے ڈر کے مارے میں نے دے دیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے اور کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی. تو دوسری فضیلت جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نصرت بالرعب، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے، میرا ڈر لوگوں کے اندر دشمنوں کے اندر ڈال دیا ہے. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فضیلت مجھے دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا. غنیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائی ہونے کے بعد جو جیتنے والا ہوتا تھا وہ ہارنے والے کے تمام سامان کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا. تو ہارنے والے کا جو سامان ہے، پیسہ ہے، جو کچھ پراپرٹی وغیرہ ہے، اس کو بولتے ہیں غنیمت. انبیاء علیہ السلام بھی پہلے لڑائی کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، ان کو بھی دشمن کا سامان ہاتھ لگتا تھا لیکن استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی.
ان کا حکم یہ تھا کہ آپ ایک جگہ لے جا کر رکھیے، آسمان سے ایک آگ آئے گی، وہ اٹھا کر لے جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی کہ دشمنوں کا جو مال میرے ہاتھ پر لگے غنیمت کے حساب سے، وہ اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے اور میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی۔ ہم آج جو ہے ایک دوسرے کے مال کو غنیمت سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال ہمارے لیے غنیمت ہو گیا ہے۔ کسی کا قرض لے گیا، یہ دماغ میں یہ ہے کہ دینا تو ہے نہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے جو ہے مال کے اوپر قبضہ کر لیا، کسی کا مال ہڑپ لیا۔ ایک بالشت بھی زمین اگر کوئی انسان قبضہ کرتا ہے کسی مسلمان کی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کو اس کے گردن کا توق بنائیں گے۔ لیکن ہم ایک مسلمان کے مال کو غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ غنیمت یہ نہیں ہوتی کہ کسی کا مال ہڑپ لیا جائے، غنیمت وہ ہوتی ہے جو لڑائی میں دشمنوں کا نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حلال کیا ہے، جو نبی علیہ دوسرے نبیوں کو نہیں دیا تھا۔ 3 فضیلتیں ہوئی، چوتھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا۔ پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام جو نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عبادت گاہیں خاص تھی، وہیں جا کر آپ کو عبادت کرنا ہے، وہیں جا کر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی، زمین کے کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ زمین پاک ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی، یہ پوری زمین آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی، پوری زمین پر آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ طہوراً، اور زمین کو آپ کے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی تیمم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا کہ ہمارے پاس اگر پانی نہیں ہے، پانی ہے لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو ہم تیمم کرتے، زمین پر ہاتھ مارتے ہیں، اپنا چہرہ پوچھ لیتے، زمین پر ہاتھ مارتے، اپنا ہاتھ پوچھ لیتے۔ یہ تیمم کا حکم دیا اللہ نے، تو یہ تیمم کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مجھے دیا ہے، میری امت کو دیا ہے، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا۔ 4 چیزیں بھی، 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے تھے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا علاقہ محدود تھا، کسی کے احکام محدود تھے، کسی کے جو ہے خاندان محدود تھے، کسی کو کسی خاص علاقے کے لیے دیا گیا تھا، نبی بنایا گیا تھا، اور کسی کو کسی خاص خاندان والوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں، لیکن ان کو بھی صرف بنی اسرائیل کا نبی بنایا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کا رسول بنایا ہے، میں صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، میں پوری انسانیت کا رسول ہوں، مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمارے نبی ہیں، لہٰذا ہمارے نبی ہیں تو ہمارے احکام ہمارے گھر میں ہی رہیں گے، دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک اللہ کے رسول کے اخلاق کو پہنچانا، حضور کے احکامات کو پہنچانا، اس کی ذمہ داری ہم سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی جو فضیلت ہے وہ ہے ہماری آج کا ٹاپک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ختم بی النبیون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ یاد رکھیے کہ یہ مرتبہ، یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، اس سے بڑی کوئی اور فضیلت نہیں ہو سکتی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ نے رسول بھیجے، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی طرح کا رسول نہیں آئے گا، کسی طرح کا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آنا ہی بند کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو ہے عزت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء ولا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو طاقت دی، بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا، اب لوگ اس محل کو دیکھنے آ رہے ہیں اور لوگ اس محل کی تعریف کر رہے ہیں، کتنا بہترین محل بنا ہے، کیا کانچ لگایا ہے، کیا جھومر لگایا ہے، کیا لائٹ لگائی ہے۔ گھومتے گھومتے ایک جگہ پہنچتے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس جگہ کے اندر ایک آخری اینٹ کی جگہ خالی ہے، سب تعریف کر رہے ہیں اس محل کی کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آخری اینٹ کیوں چھوڑی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری اینٹ کے طور پر وہاں رکھیں گے تو یہ محل کی تعمیر پوری ہو جائے گی۔ وہ محل نبوت اور رسالت کا محل تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شرافت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم کو پہلے ہی سے ہی بتا دیا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے دجال قسم کے لوگ آئیں گے اور یہ دعویٰ کریں گے کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ دعویٰ اور یہ سوچ اور یہ زعم باطل ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن لوگوں یاد رکھو کہ کسی بھی بولنے والے کی بات کا یقین مت رکھنا، میرے بعد جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اس کی بات کا یقین مت رکھنا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک ہزاروں لوگ ایسے آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ اب میں نے جیسے کہا کہ نبوت اور رسالت ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو کسی بیوقوف کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نعمتیں ہر انسان کو دیے، ہوا کی نعمت ہر انسان کو دیے، مال کی نعمت اللہ نے ہر انسان کو دیے، سانس کی نعمت اللہ نے ہر انسان کو دیے، تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے وہ ہر انسان کو ملنی چاہیے، تو نبوت بھی ایک نعمت ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ یہ کسی بھی بیوقوف کے دماغ میں آ سکتا ہے، تو یہ پانی جیسی عام نعمت نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کو ملے، سانس جیسی عام نعمت نہیں ہے کہ ہر انسان کو ملے اور ہر انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھیے کہ نبی بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو پہلے سے بتا نہیں دیتے کہ میں نبی ہوں۔ نبی کسی بھی انسان کو بنایا جاتا ہے، رسول کسی بھی انسان کو بنایا جاتا تھا، اس کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں نبی بننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچانک نبی بناتے تھے، اچانک رسول بناتے تھے۔ اور حضور کے بعد جتنے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، ان لوگوں نے پورے پلاننگ کے ساتھ پہلے اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر کیا، پھر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ظاہر کیا، پھر اپنے آپ کو بہت بڑا مجدد ثابت کیا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے میں نبی ہوں۔ تو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھے، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے نبوت اور رسالت کہ انسان اس کو حاصل کر لے گا محنت سے۔ دیکھیں اللہ والا بننا یہ انسان کی محنت کے اوپر ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بڑی عبادت کرے گا، جتنا اللہ کو خوش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ والا بنائیں گے۔ تو یہ اللہ والا بننا یہ اللہ انسان اپنی کوشش سے کر سکتا ہے، لیکن نبی یہ انسان کی اپنی کوشش نہیں ہے، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ انسان محنت کر لے گا اور نصیب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بخشش ہے اور خاص انعام ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہتا تھا دیتا تھا، سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ آخری نبی۔ اب ہم سوال ہمارے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ بھئی لوگوں نے نبی بننے کا کیوں سلسلہ شروع کیا؟ کیونکہ انسان کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے وہ نبی بننے کا، اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ ہوں، تو اللہ ہونے کے لیے تو بہت چیزیں ضروری ہیں، اور اس کی بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تو کوئی بیوقوف بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اللہ ہوں۔ فرعون ہی بیوقوف تھا جو کہنے لگا کہ میں اللہ ہوں، ورنہ کوئی بیوقوف سے بیوقوف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ ہوں۔ لیکن نبی اور رسول ہونا یہ انسان کے مقام و مرتبہ ہے، تو انسان دوسرے انسان کے مقام و مرتبہ کے لیے جیسے لڑتا ہے،
تو مالدار ہے تو میں بھی مالدار ہوں، تو کرسی والا ہے تو کیا میں بھی کرسی والا بن سکتا ہوں؟ تو یہ مقام مرتبے کے اندر لڑتا ہے انسان دوسرے کے اندر. تو اسی طرح نبوت اور رسالت بھی انسان کا مقام مرتبہ ہے تو لڑنے کی انسان کوشش کرتا ہے. لیکن یہ چونکہ دنیا کی کرسی نہیں ہے، دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کی نعمت نہیں ہے کہ انسان اپنی کوششوں سے حاصل کر لے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ نے خاص نبیوں کو دے دیا، اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ کو آخری نبی بنایا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس عقیدے کو دل میں جمانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کو دل میں جمانا ہے، اور اچھی طرح جمانا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ مجھے اوپر سے الہام ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر کوئی بول رہا ہے، آتے ہیں ہمارے پاس لوگ اور بولتے کہ مفتی صاحب وہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کان میں آواز آئی. کیا آواز آ رہی؟ ایک آ کر بیوقوف کہنے لگا کہ میرے کان میں ایسا روز آواز آتی. کیا آتی؟ میں مہدی ہوں. تو میں اس کو بولا کام کیا کرتے بھائی آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں باہر تھا، وہاں کسی کیس کے اندر پھنس کر مجھے وہاں سے بھگا دیا گیا، اب میں کچھ نہیں کام کرتا. بولا یہ تو خالی ہے نا، اس وجہ سے کان میں آواز آئی. تو اگر خالی نہیں ہوتا اور محنت میں لگا ہوتا تو یہ کان میں آواز آتی نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں انسان کو برباد کرنے والی. اس لیے اپنے دل میں یہ عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام آنے والا نہیں ہے. اب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کانوں میں سنائی دینے والا کوئی الہام آنے والا نہیں ہے. اس عقیدے کو دماغ میں بٹھانا ہے، اس عقیدے کو اپنے دل میں جمانا ہے، اس عقیدے کے پیچھے محنت بھی کرنی ہے. محنت اس لیے کرنی ہے کہ لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام مرتبے پر ڈاکہ ڈالیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے اس شرف کے اوپر اور حضور کی اس عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالیں. تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ حضور کے اس شرف پر اور اس عزت پر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں، سپاہی بن کر وہ حملہ اپنے اوپر برداشت کرے، حضور کی عزت پر نام نہ. دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ہیں جو حضور کی اس عزت سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہم نے سنا ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور سے بڑا ہوں، وہ دعویٰ کبھی کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے تک پہنچ گیا. اس کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اس کو مال دے کر، اس کو مقام دے کر. آج دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ ہے، سب سے بڑا فتنہ وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے مال دے کر. آپ سوچئے انگلینڈ جیسے علاقے میں وہ آدمی بیٹھ کر اپنے کو اللہ کا خلیفہ مشہور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور میں نبی کے پوتوں کا پوتا ہوں. اس کے پیچھے ان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کے اوپر حملہ کر کے اس عقیدے کو کمزور کیا جائے. اس لیے کہ جب یہ عقیدہ کمزور ہوگا کہ حضور آخری نبی ہیں اور مسلمان کے دل میں کبھی تھوڑا سا بھی یہ شک آ گئے کہ حضور کے بعد تھوڑا کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس پورا اسلام گیا ہاتھ سے. اس لیے کہ جب حضور کے بعد آخری نبی آ سکتا ہے تو نماز کا بھی حکم بھی جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی جا سکتا ہے، قرآن کا حکم بھی جا سکتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے کیونکہ نبی نیا ہے. تو یہ عقیدے کو کمزور کرنے کی پوری دنیا کی طاقت اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ کمزور ہوگا تو پورا اسلام ختم ہوگا. اس لیے اس عقیدے کی حفاظت میں اپنے آپ کو بھی جو ہے لگانا ہے، اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اس عقیدے کے لیے محنت بھی کرنی ہے. چونکہ اس محنت کے پیچھے ان کا مال ہے، اور مال جب انسان کے سامنے آتا ہے تو پھر مال انسان کو سب کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے. غریب انسان ہوتا ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں ہے، بیٹھ کر کھانے کو جن کو عادت ہوتی ہے ان کو اگر ایسا موقع ہاتھ لگا تو پھر وہ چھوڑتے نہیں. وہ پیسہ بھی دیتے ہیں، لڑکی بھی دیتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تو ہمیں بالکل چوکن نہ رہنا.
نہ ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہوگی، نہ ہمارے محلے کے اندر ہم اس طرح کی کوئی بات کرنے دیں گے، نہ ہمارے ضلع کے اندر اور ہمارے تعلق کے اندر اس طرح کی کوئی کام ہم لوگ کرنے دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے سروے کریں اس بات کا کہ ہمارے تعلقوں میں کتنے گاؤں ہیں، کتنے گاؤں کے اندر اس طرح کی کچھ بات ہو رہی ہے، قادیانیہ ہے یا حضور کے اس آخری نبی ہونے کے عقیدے کے بارے میں کوئی شک پھیلا رہا ہے، انٹرنیٹ پر ہمارا کوئی رشتہ دار سن رہا ہے، انٹرنیٹ پر ہزاروں طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا اصل جو درد جو ہے وہ ہے کہ ہم اچھے علماء کی بات کو نہیں سنتے، میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب پر بھی نہیں سنتے، اور سنتے کن لوگوں کی جو غلط عقیدے والے ہوتے ہیں، غلط عقیدہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، غلط بات پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، اور ان کی سن کر اپنے دماغ میں ایک نیا عقیدہ بسا لیتے ہیں، نئی چیزیں بسا کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ عقیدے آپ کو معلوم ہوں گے آپ کے علماء کرام سے کیا حقیقت ہے کسی بات کی، اور یاد رکھیے کہ خصوصاً وہ جو لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کالج کے لوگ ہوتے ہیں، کالج میں پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے دماغ میں اگر کچھ سوال آ رہا ہے تو وہ حق ہے، اس لیے کہ سوال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھنا چاہ رہا ہے عقیدے کو، لہذا اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو سوال پر ہم کو غصہ نہیں آتا، لیکن ضروری ہے کہ ہمارے بارے میں اگر ہمارے کسی عقیدے کے بارے میں ہم کو سوال ہو تو ہم سوال کریں، ہمارے علماء سوال کر کے سمجھے، اس سوال کا اپنی طرف سے حل نکال کر خود ہی اپنی طرف سے کوئی بات دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے علماء کرام سے پوچھ کر عقیدے کی بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آخرت نہیں بگڑے گی۔ یاد رکھیے کہ عقیدے کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر انسان پوری رات بھر بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، دن میں روزہ رکھتا رہے گا، لیکن عقیدے میں چھوٹی سی کمزوری ہوگی نا تو یہ عبادت کامیاب اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال میں وزن کب ہوگا؟ ایمان کے بعد۔ ان اعمال میں وزن ہوگا ایمان کے بعد، ایمان ہی نہیں تو ان اعمال میں وزن کا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے پوری رات لیکن اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا شک ہے دل میں، تو اس عمل میں وزن ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں۔ تو بہرحال یہ جو مجلس آپ کی یہاں سجائی گئی ہے صرف اس وجہ سے، اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس عقیدے کو دل میں بٹھانا ہے، اس عقیدے کو پھیلانے کی محنت کرنی ہے، اس عقیدے کو بچانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ بہت دنوں سے ہم لوگ جو ہے کوشش میں تھے کہ یہاں کچھ اس تعلق سے کچھ پروگرام وغیرہ ہو جائے۔ اس سے دو تین سال پہلے سیرت نبی کے بارے میں پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس عقیدے کو سمجھانے کے۔ امید ہے کہ میں کچھ بول پایا ہوں گا اور آپ نے سمجھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت چاہے چنگاری کی طرح چھپی ہوئی ہے لیکن ہوتی ہے، اس چنگاری کے اوپر سے صرف راکھ کو ہٹنے کی دیر ہوتی ہے، وہ چنگاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اوپر اٹھے گی اور مسلمان کو اس تعلق سے بیدار کرے گی، لیکن وہ حضور کے دل میں، حضور کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ بس حضور کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ ہم حضور کی عزت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے بارے میں جو عقیدے ہیں وہ جان جان کر اپنے دل میں بٹھائیں، اس تعلق سے ہم محنتیں کریں، اور اس عقیدے کو توڑنے والی کوئی بات ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ہو رہی ہے تو اس کو کمزور کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اسی کوشش کرنے والوں کا نام ہے مجلس تحفظ ختم نبوت۔ جو ہمارے جو ان کے مبلغین آئے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ نظر رکھتے ہیں پورے شورابور ضلع کے حساب سے کہ کہاں اس عقیدے کے خلاف کام ہو رہا ہے۔
تو وہاں کے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں اور کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اب ہر بار تو شولہ پور سے آنا ہمارا مشکل ہے، آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے علاقے کو سنبھال سکیں گے، مضبوط کر سکیں گے۔ وہاں سے ہم بار بار آنا ممکن نہیں ہے، کبھی ایک بار آئیں گے تو پھر مضبوطی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں کی اس مجلس کو مضبوط بنائیں، دور کی نظر رکھیے کہ ہمارے پورے تعلقے کے اندر اس تعلق سے کچھ کیا غلط ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے محنت کیجئے۔ اسی محنت کے تقاضے کو لے کر ہم آپ حضرات کے سامنے آئے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ کر آپ جو ہے اس پر محنت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس محنت کے لیے قبول فرمائے۔ علیہ السلام آنے والے ایک چیز مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں کہ مہدی علیہ السلام یہ آنے والے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے، پہلے سے بتا دیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کی نشانیاں بھی بتا دی، ایسے ہی چھوڑا نہیں ہے اس کو کہ بھئی مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیسے آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا ہوگا، ان کی امی کا نام کیا ہوگا، ان کا کام کیا ہوگا، پھر کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور پھر ان کے آنے بعد کیا ہوگا، یہ پورا اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو وہ جو نشانیاں ہیں، یہ دیکھیں چھوٹا سا ہمارا یہ ہے کتابچہ ہے، اس کے اندر پوری تفصیل دی گئی ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں یا فلاں آدمی مہدی ہے، آپ اس کو پڑھ کر آپ خود بھی جو ہے اندازہ لگا سکتے کہ یہ آدمی مہدی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اس دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ جتنے لوگ یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں مہدی ہوں اور وہ مر گئے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ انہیں کتنا سچا۔ پوری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائے گی حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری دور، یہ حضور نے بتایا، اور ان کی ملاقات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جو مر چکے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان کی کیا ملاقات۔ حضور نے ان کے اتنی واضح طور پر حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایک مسلمان کو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ فلاں آدمی بھی مہدی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو زندگی بھر میں کبھی مدینہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، مکہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام تو وہاں نکلے، اور یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر دعویٰ کر رہا میں مہدی ہوں۔ تو یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور ضرور آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، لیکن آئیں گے تو ہمارا بول بالا کریں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام واپس پستی میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نبی نہیں، حضرت مہدی علیہ السلام ایک مسلمان بادشاہ کے خلیفہ کی شکل میں آئے گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دنیا کے اندر نافذ کرے۔ وہ نبی نہیں ہے، حضور کے خاندان میں سے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، جیسے حضور کا تھا، حضور کے خاندان میں سے ہوں گے، اور مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور ان کی نام کی آواز آئے گی آسمان سے کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اتنا واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ مولانا اشفاق صاحب فرماتے ہیں ختم نبوت کا مطلب آپ لوگ سمجھیں سب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے دیہاتوں پر بھی نظر رکھنی ہے، اپنے گاؤں پر بھی نظر رکھنی ہے، اپنے محلے اور اپنے پورے گاؤں کے اوپر محنت کر کے نظر رکھ کر جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں گاؤں والوں کو جا کر اس بات کو سمجھانا۔ یہ مختصر انداز میں ہے ختم نبوت کی۔